السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے پسندیدہ ترین ناولز میں سے ایک تائیس کا مختصر سا تعارف۔ تائیس نوبل انعام یافتہ ناول ہے، اناتول فرانس نے لکھا تھا اور ترجمہ عنایت اللہ دہلوی نے اس کا کیا۔ خوبصورت ترجمہ ہے۔ محمد سعید نے اس کا مقدمہ لکھا اور فکشن ہاؤس میں چھپوایا گیا۔ تو اس کے کچھ حصے جو ہیں ان کے مقدمے سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے تعارف ہو جائے تھوڑا سا، ایک اچھی کتاب ادب دوستوں تک پہنچ جائے اگر ابھی تک نہیں پہنچی۔ تو اناتول فرانس جو ہے، ان کی پیدائش 1814 میں ہوئی اور 1868 میں ان کی پہلی تصنیف پبلش ہوئی اور اس کے بعد 19ویں صدی کے آخری 30 برس جس کے دوران ہی تائیس بھی لکھی گئی اور زیادہ تر جو زیادہ مشہور ہوئی ان کی کتابیں وہ اسی دورانیے کی ہیں۔ 19ویں صدی کا آغاز نپولین اعظم کی عالمگیر فتوحات کی بدولت فرانس کے لیے بے نظیر عظمت و سعادت کا زمانہ تھا۔ فرانس میں مذہب کے معنی میں عام طور پر رومن کیتھولک مذہب سمجھے جاتے تھے اور اس مذہب کے بعض عقائد اور نیز کلیسا کے گزشتہ کئی سو برس کے اعمال معارضانہ تنقید کے لیے خاصی گنجائش رکھتے ہیں۔ مذہب کے ساتھ اخلاق کے تسلط میں بھی بہت کمی واقع ہو گئی تھی اور ارباب علم و فن اگر اپنے ذاتی عمل میں نہیں تو کم از کم اپنی تصانیف اور مصنوعات میں اخلاقی قیود کو نظر انداز کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ عشق و محبت جو ہر زمانے میں فنون لطیفہ اور ادب کے محرکات مانے گئے ہیں، اس زمانے میں نفس پرستی کے مترادف سمجھے جاتے تھے اور جذبات اسفل کی تحقیق و تشریح اس زمانے کے مصنفین کا پسند خاطر مشغلہ تھا۔ ممنوع مضامین کے حرص و ہوس اس درجہ ترقی کر گئی تھی کہ اپنے زمانہ اور اپنے ملک سے گزر کر غیر ممالک اور دوسرے زمانوں کے تعیش اور نفس پرستی کی داستانیں تلاش کی جاتی تھیں اور اس قسم کی داستانوں سے فرانسیسی ادب میں رنگینی پیدا کرنے کی سعی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مذہب اور اخلاق کے خلاف جرأت بیجا کے الزام سے یہ کتاب بھی بری نہیں اور اس کا حسن و خوبی بھی ایک حد تک ان رنگینیوں کا منت کش ہے جس کی تلاش اس زمانے کے مصنفین کے تخیل کو دور و دراز ممالک اور قرون ماسیہ میں سرگرداں رکھتی تھی۔ لیکن اس بدنما میلان کے باوجود تائیس اپنے زمانے کے ادب میں ممیز الممتاز تصنیف ہے جس کی خوبیوں کا ہر شخص معترف نظر آتا ہے۔ اگر اس زمانے کے فرانسیسی ادب کی عام کثافت اور غراضت پر نظر رکھتے ہوئے ہم تائیس کی نزاکت اور لطافت پر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پھول ہے جو کبھی کبھی کسی خس و خاشاک کے انبار پر کھل کر ان تنگ خیال معلمین اخلاق پر خندہ زن ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برائی سے بھلائی کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تائیس کی سب سے بڑی خوبی اسی کا دلکش اسلوب بیان ہے جو کم و بیش اناتول فرانس کی تمام تصانیف میں پایا جاتا ہے۔ اناتول نے سادہ اسلوب کے لیے جو حدود قائم کی ہیں اس کا وہ خود غایت درجہ پابند ہے اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ صاف اور سادہ مگر مؤثر نثر نگاری میں فرانس نے
فرانس تو کیا یورپ کے کسی اور ملک میں بھی اس کا ثانی نظر نہیں آتا۔ تائیس کی دوسری خوبی اس کا موضوع ہے جو اپنی وسعت اور رفت کے لحاظ سے جو زمانے اور ملک کے آدمیوں کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے، یعنی وہی جسم و روح کا تصادم، وہی نیکی اور بدی کا تضاد، وہی ہرمن اور ہرمز کی جنگ جو زرتشت کے زمانے سے لے کر آج تک دینیات اور روحانیات کے اسرار کی کلید ہے۔ اناتول فرانس نے اس موضوع کو عیسائی رہبانیت کے خاص رنگ میں پیش کیا ہے اور دکھایا ہے کہ نیک و بد رجحان کیوں کر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہتے ہیں اور ان کے اس رابطہ کو قطعاً منقطع کرنے سے انسانی جد و جہد قاصر ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ تائیس کے مصنف کو اس مسئلہ کے اخلاقی پہلو سے کچھ زیادہ اعتنا ہے تو یہ ایک گناہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اناتول فرانس کے فلسفہ میں اخلاقی اعتقاد کے لیے چندہ گنجائش نہیں۔ اس کو تو صرف اس خیال کا اظہار مقصود ہے کہ جس کو عام طور پر روحانیت کہا جاتا ہے، اور وہ بھی در حقیقت جسم ہی کے بعض خاص میلان ہیں، اور ان کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بسا اوقات ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تصوف کے شائقین غالباً پہچان جائیں گے کہ یہ وہی نکتہ ہے جس کا متصوفین کے کلام میں بار بار اعادہ ہوتا ہے۔ تائیس کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت و کمال ہے جو اس کے نقش و نگار میں ایک محو شدہ زمانے کے آثار نمودار کرنے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ قرون ماضی کے ظاہری کوائف کو قلم بند کرنا چندہ شوار کام نہیں، لیکن مردہ خیالات و جذبات کا احیاء ایک قسم کا سحر ہے جس پر بہت کم سحر نگار قدرت رکھتے ہیں۔ اناتول فرانس کو یہ قدرت اپنے وسیع و عمیق مطالعہ اور ہماگیر ذہانت کے زور سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کا دماغ زمان و مکان کی تعبیروں کو توڑ کر عالم خیال کے دور دراز اطراف و جوانب کی سیر کر سکتا ہے، اور اس دنیا کا کوئی کونا اسے اجنبی نہیں معلوم ہوتا۔ اناتول فرانس کی استعداد علمی حیرتناک تھی، اور جس آسانی اور سلاست سے وہ اپنی وسیع معلومات کو وہ اپنی تحریر میں استعمال کرتا تھا، اس کی مثال دنیا کے ادبیات میں بہت کم ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ بالکل درست بات ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ اناتول کا ہی کام ہے، اور جب ہم ناول میں سے گزرتے ہیں تو بے شمار ہمیں ایسے نظر آتے ہیں واقعات، ایسے پیراگراف، کہانی کا تسلسل سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ گہرائی اس قدر ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے روحانیت کے قالب میں ڈھل کر اور حقائق اور تاریخ اور فلسفہ کو انہوں نے کتنی سادگی سے بیان کیا ہے کہ لکھنے والے تو کم از کم ضرور دنگ رہ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کس مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب میرے لیے اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ انسان چونک جاتا ہے اس تخلیقی صلاحیت کو دیکھ کر، محسوس کر کے، تو محسوس کر کے جب یعنی تھوڑا سا بھی انسان میڈیٹیشن میں جاتا ہے یا روحانی عمل سے گزرتا ہے تخلیقی پہلو میں، تو یا کسی چیز کو اس روحانیت کے پہلو سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں اس کے کچھ پیراگرافس جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔